مدعی مقدمہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جن کا جوان بیٹا جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے چلا گیا، اس باپ کی حالت کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم ڈیٹیلز ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ کہ آپ نے اپنے فرما بردار، تابع دار، ہونہار بیٹے کو کھویا ہے جس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے، کیا معاملہ تھا، کیوں قتل کر دیا؟ کوئی پتہ ہی نہیں چلا کسی قسم کا۔ بیٹا جاب کرتا تھا۔ بیٹے کا پورا نام بتائیں۔ فیصل ظفر۔ فیصل کی عمر کتنی تھی؟ ماشاءاللہ اس کی 28 سال ایج تھی۔ اور کیا کرتا تھا فیصل؟ ڈبل ایم انگلش اس نے کیا ہوتا، وہ پنجاب کالج کوبے چک میں وہ ایز اے پروفیسر تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے میں پہلے سرکاری ملازم تھا، ٹھیک ہے، وہ ریٹائرمنٹ لی اور میں نے یہ بجلی کی دکان بنا لی۔ یہ 15 سال میں نے چلائی تو میں نے دیکھا کہ فیصل اب جوان ہو گیا تو چلو بعد میں دینی، میں اس کو نا اپنی لائف میں گفٹ کر دوں، تو میں نے اسے دکان دے دی اور وہ وہاں ماشاءاللہ بڑا خوش تھا اپنا کام کرنے لگ گیا۔ اور وہ دو جگہ بزی ہو گیا۔ پہلے کالج آتا تھا تو میں صبح 8 سے 1 بجے تک دکان پہ بیٹھتا تھا، 1 بجے ہو جاتا تھا تو پھر وہ بیٹھ جاتا تھا 9 بجے تک۔ فیصل شادی شدہ تھا؟ فیصل کی 1 سال پہلے شادی کی، 1 سال 2 ماہ پہلے شادی کی۔ اس کا ماشاءاللہ 4 سالہ بیٹا ہے اور وہ 4 سالہ بیٹا چھوڑ کے اور ہمیں چلا گیا۔ اور وہ اس دن بھی اپنی دکان پہ رات کو ہم نے شبینہ کٹھے پڑھا، ہم نے، میں اور میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے ادھر وہ دکان پہ آ گیا تو 3 بج کے کچھ منٹ پہ میں فون آیا، ہمارے الیکٹریشین ہے محمد انور صاحب الیکٹریشین، انہوں نے مجھے رنگ کی کہ بھائی جان جلدی دکان پہ آ جاؤ، جلدی دکان پہ آ جاؤ، مر گیا، لٹ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، جلدی آ جاؤ، تو اس نے کچھ نہیں بتایا فون پر۔ تو میں نے فیصل کو فون کیا، فیصل نے اٹینڈ نہیں کیا، تو پھر میں نے بہت پریشان ہو گیا، اپنے حواس کھو گیا۔ پھر میں نے ساتھ والی دکان پہ فون کیا، اس نے اٹینڈ نہیں کیا، پھر مجھ سے ساتھ والے کو کیا، اس نے فوراً فون اٹھاتے کہہ دیا بٹی صاحب وہ ویری سوری بٹی صاحب، بہت دکھ ہوا ہے کہ فیصل کو کوئی گولیاں لگا گیا۔ تو اسی وقت پھر میں تو اپنے ہوش نہیں کھو سکا، بہت تکلیف ہوئی۔ جیسے میں نے وہ وقت گزارا مجھے پتہ ہے، جب میں ہاسپٹل مجھے یہ بتایا گیا کہ اسے بازو پہ اتنا زیادہ زخم نہیں ہے، پوری بات بھی نہیں بتائی تھی؟ نہیں بتائی۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، میں کہ بازو کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر کر گیا۔ اسی پریشانی اور روتا ہوا پریشان ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو ہمارا ایک لڑکا الیکٹریشین آگے کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار فیصل کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا شکر ہے۔ جب میں نے آگے گیا تو آگے ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، تو میں پھر بے ہوش ہو گیا، وہاں گر گیا۔ میں نے کہا یہ تو کام ختم ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے سہارا دیا، اٹھایا، کھڑا کیا۔ جیسے میں کھڑا ہوا، پھر جب فیصل کی ادھر سے ڈیڈ باڈی آئی، اس کو میں نے دیکھا، پھر میں بے ہوش ہو گیا، اس کا لپٹ گیا۔ بہت تکلیف ہوئی کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ فیصل تمہیں اتنی شدید مسئلہ بن گیا کہ تو دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ رات کو تو ہم اکٹھے تھے، سحری میں اکٹھے تھے، تو رات کو میرے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا نا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا ماشاء اللہ فیصل مجھ سے نا اونچا ہے، آدمی اونچا ہے۔ تو سب باتیں وہیں پہ وہیں رہ گئی۔ 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے، تو اتنی تکلیف ہوئی بھائی، کیا بات آپ کو بتاؤں، آئی کانٹ ایکسپلین۔ فیصل بیٹا کیسا تھا؟ فیصل جو بیٹا ہے نا، وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو پورا سیالکوٹ بتائے گا کہ فیصل کیسا تھا۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، سیالکوٹ میں کسی بھی میرے دوست یا کسی فرد سے پوچھیں کہ وہ جو فیصل تھا، یا ان کی جو ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسکول کی، وہ گوندل میں رہتے ہیں، تو ان کا والدین ہمارے گھر آیا کہ ہمیں بیٹی نے کہا ہے وہ میرے سر تھے پاپا جی آپ جا کے ان کا گھر ڈھونڈ کے نا، تو ان کے والدین کو میری طرف سے رو کر آئیں، مل کر آئیں۔ تو میں نے کہا یہ بچی کو میرا سلوٹ کہنا، اگر وہ بچی سن رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ماں بیٹی ساری رات روتے ہیں کہ فیصل ورگا اچھا بیٹا نہیں ہے، اچھا بیٹا فیصل۔ بیٹے اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں، تو فیصل بھی کیا آپ کے ساتھ اٹیچ تھا؟ ٹو مچ، بہت زیادہ؟ اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ، کھانا پینا آپ کے ساتھ؟ بالکل بہت زیادہ۔ میں اس کی تو باتیں بتا ہی نہیں نہ سکتا۔ میرے اس دن کے میرے پیٹ میں نہ درد جا رہی ہے، نہ ہارٹ پہ ایسے ہے جیسے پاتھی پڑی ہوئی اوپر، اور جیسے میں نے اب یہ دیکھا ہے
کہ میرے اللہ نے سانس لکھے ہوئے ہیں جو میں گزار رہا ہوں، ادروائز مجھے چلے جانا چاہیے تھا. ادروائز کوئی دنیا بالکل ایسی ہے جیسے میں ویرانی میں بیٹھا ہوں. اب ایسا آپ میرے اندر دیکھیں نا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں کتنا دکھ لے کے ظاہر ہے جس نے جوان جو بیٹا آگے سے کھویا. میں نیچے ہیں، دوست آتے ہیں تعزیت کے لیے، ان کے پاس بیٹھتا ہوں. اوپر بیٹیوں کے پاس جاتا ہوں تو وہاں سے بھاگ کے نیچے آ جاتا ہوں، نہ اوپر بیٹھتا ہوں نہ نیچے بیٹھتا ہوں. بس یہی زندگی ہے. اس کے لیے صبح شام دعا کرتا ہوں اس کی قبر پہ جا کے، وہاں جا کے جو مجھے آتا ہے وہاں پڑھ کے اس کو فیصل تو اتنا اچھا ہونہار طالب علم بھی کہہ لیں، پڑھا بھی رہا ہے، ٹیچر بھی ہے، پھر ایک بہت ہی فرما بردار بیٹا بھی ہے، بقول آپ کی اپنا کام بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ سے ایک بچے کا باپ بھی ہے. تو اتنی بے دردی کے ساتھ ظلم فیصل پر کیوں کیا گیا؟ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اور اس کے ٹائم لکھا ہوا تھا. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی مطالبہ ہے آپ کا؟ مطالبہ وہ جو پولیس افسران ہیں وہ ہمارے ساتھ واقعی ریئلی تعاون کر رہے ہیں. انتہائی ڈی پی او سے لے کے ڈی ایس پی تک، اور یہ اپنے ایس ایچ او فاحد صاحب ماشاءاللہ انتہائی کوآپریٹ ہیں، انتہائی. یہ کہنے کی بات نہیں، یہ اٹ از اے فیکٹ کہ جس دن یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں الگ تھلگ ہوں یا میرے کوئی پیچھے کوئی سفارش نہیں ہے یا نہیں. یہ بہت زیادہ مجھے انتہائی پروٹوکول دے رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں اپنی تفتیش سے؟ 100% سیٹسفائڈ. تھینک یو. بچوں سے ملاقات کب ہوئی ہے؟ 13 سال میں ایک دفعہ، وہ بھی میرے کسی عزیز کے گھر. میں نے اس کو بڑے ترلے شلے کر کے بلایا کہ آپ آ جاؤ میری بات سن لو ذرا. بیگم کو؟ جی. اچھا، پھر وہ آ گئی بچے لے کے؟ جی تو آ ملاقات ہوئی؟ جی. کتنی دیر کی ملاقات تھی؟ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں جتنے ٹائم میں سمجھ. ظاہر ہے باپ کے لیے تو بچے جو ہیں وہ اور رشتہ ہے، دل بھی چاہتا ہے باپ کا پاس بٹھانے کو، ٹائم گزارنے کو. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مزدوری کرتے تھے تو ظاہر ہے تم بچوں کے لیے کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، بچے اولاد جو ہے وہ یاد بھی آتی ہے. اب اس ٹائم تم رو بھی رہے ہو، کبھی کوشش نہیں کی بیوی کو منا لوں، گھر بسا لوں؟ چلو اگر کسی نے گھر خراب بھی کیا تو کم از کم بیوی تو شوہر کی وہ ہوتی ہے نا، بیوی کو تو پیار سے منایا جائے مان جاتی ہے. نہیں مانی نا. ہیں؟ نہیں مانی. نہیں مانی؟ کوشش کی تھی؟ جی. ایسا کیا کہہ دیا تھا بیوی کو کہ وہ بدزن ہو کے بچے لے کے نکل گئی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ بتا یہی بتا سکتے ہیں بجی. یہی اب بتا سکتے ہیں. آنسو بچوں کی یاد میں ہے، قتل میں ہے؟ بچوں کی یاد میں ہے. مجھے اب بھی یاد آتے ہیں میرے بچے ہیں. میں نے میری چھاتی پہ کھیلتے تھے وہ. قتل کی ملامت نہیں ہے مجھے. نہیں ہے؟ نہیں ہے. صحیح کیا. مجھے پھانسی بھی ہو جائے مجھے نہیں کوئی. میں پہلے ہی مرا ہوا ہوں. تو تمہیں ڈر نہیں لگتا موت سے؟ میری بات سنیں، میں مرا ہوا ہوں. کیسے مرے ہوئے؟ تم زندہ کھڑے ہو. یہ آپ کو لگ رہا ہے. اچھا. سانسیں آنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہو. اچھا. زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، بال بچوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، گھر بار سے زندہ ہوتا ہے. 10 سال ہو گئے میں پیسے بھی کماتا ہوں تو میرے کسی کام کے نہیں رہتے. تو باتیں بڑی حکمت والی کرتے ہو، سمجھدار ساری والی زندگی بات. لاری اڈے گزاری ہے باجی. اچھا. مجھ میں کہاں حکمت آ گئی؟ نہیں کہہ رہے ہو نا کہ میں زندہ آپ کو نظر آ رہا ہوں. جی یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے نا جو نظر نشے آ میں رہی. کیوں لگے؟ نشہ میں نہیں کرتا. نہیں کرتے؟ میرا بلڈ ٹیسٹ لے سکتی ہیں آپ. نہیں کرتے؟ نہیں. پکی بات ہے. جی. جیل بھی پہنچ گئے؟ بس یہی تو جب جیل سے اور کچھ سیکھا تو پھر نشہ نہیں سیکھا؟ نہیں جی. ہے کیا کیا سیکھا جیل سے؟ جیل سے جو ادھر روٹی ملتی ہے لائن میں لگ کے یہ سیکھا.